آئیے اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے محبت رسول پر ایک شاندار اور جامع تقریر کرنے کے لیے مدرسے کا ایک طالب علم محمد شعیب عالم ملکہ جو آپ کے سامنے اپنے قابل مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے محتمل اور یہاں کے اراکین کمیٹی نے ایسے ایسے گلدستے تیار کیے ہیں کہ ہم آج سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مدرسے والوں نے کتنی محنت کر کے ہمارے سامنے سے خوبصورت پھول پیش کیے ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں اور معذور بھائی عوام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله، وقال أيضا من أحبني كان معي في الجنة۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صدر جلسہ اور معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء نظام اور میرے نوجوان بھائیوں، آج کے اس مبارک محفل میں میری گفتگو کا عنوان محبت رسول ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہے۔ اسلام کے نوجوانوں، حسن جمال کے اسلام کے نوجوانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کامل ایمان کی علامت ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ رب کائنات نے ذات اقدس میں وہ تمام چیزیں کامل و مکمل طریقے پر پیدا فرمائی جن کی وجہ سے انسان کی سے محبت کرتا ہے۔ اگر کمالات کا باب کھول دیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور رسولوں کو جو کمالات عطا کیے گئے، رب کائنات نے وہ تمام اوصاف و کمالات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی۔ آپ نے جود و سخاوت کے دریا بہائے، آپ نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے جھنڈے قائم کیے، چنانچہ فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم یعنی پوری دنیا جواب نہ دے سکی۔ آپ کی حیا کا یہ عالم کہ پردہ نشی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی۔ آپ کی تواضع اس قدر کہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ کے خوش اخلاقی کی یہ حالت کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال دور خدمت کرنے کو تک نہ کہا۔ آپ کی سچائی کا یہ حال کہ ابو جہل جیسے دشمن نے آپ کی صداقت کا اعتراف کیا۔ آپ کے عفو در گزر کے مثال نمونہ کہ فتح مکے کے موقع پر اپنے صحابہ کے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ اسلام کے نوجوانوں، حسن جمال کے بنا پر انسان کی سے محبت کرتا ہے۔ یوں تو خدا کار نبی حسین و جمیل ہوتا ہے مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کائنات کے کونے کونے تک پھرا ہوں
ہوں، مشرق سے مغرب تک میں نے سفر کیا ہے، میں نے ان حسینوں کو بھی دیکھا ہے جن کے حسن و جمال کی پوجا کی جاتی ہے، مگر اے آمنہ کے لال تو بے مثال اور لاجواب حسن کا مالک ہے۔ جی ہاں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر عاشقوں نے گردنیں کٹا دی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، حسن یوسف دم وصایت بیضداری، حسن یوسف دم وصایت بیضداری، آج خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال قرآن کے ہر صفحے پر بکھرا پڑا ہے۔ میرے دوستو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں، کہا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن نبی کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کی دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کی اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کی زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرا کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرا کہا، جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی ذکر آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کا معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری کہا، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جب میرے نبی کی صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا، جب میرے نبی کی جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہر نبی کو نام لے کر پکارا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب سے یاد کیا، ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا، مگر قربان جاؤ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعیا الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا، یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، احسان کے بنا پر بھی محبت کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کا غلام ہے، یعنی انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوست احباب کے مقابلے میں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، اساتذہ اور بڑوں کے مقابلے میں، گاؤں کے مکھیا اور پردھانوں کے مقابلے میں، علاقے کے ایم پی اور ایم ایل اے کے مقابلے میں، ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے مقابلے میں، حتیٰ
کی ساری کائنات کے مقابلے میں سب سے بڑے محسن محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے مکہ کی زمین پر اونٹ چرانے والے کو زمانے کا امام بنا دیا، آپ نے مزدوروں اور غلاموں کے حقوق سکھائے، آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے انہیں عزت بخشی، آپ نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا دروازہ بند کیا، آپ نے انسانی خون کو کعبے سے بھی زیادہ محترم قرار دیا۔ میرے دوستو، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، یہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، قربان جائے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ امتی امتی کہتے ہوں گے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کونے تشبیہ نچوڑو تو بھی حاصل کیا ہے، کونے تشبیہ نچوڑو تو بھی حاصل کیا ہے، تجھ سا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا۔ میرے دوستو، ہمارے تمام اکابر نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، تابعین اور تبع تابعین نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، چاروں اماموں نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، صحابہ کرام نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، انسان تو انسان، درختوں نے، پتھروں نے اور جانوروں نے محبت کا نمونہ پیش کیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد و پیمان کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں گے اور اپنے ایمان کو کامل و مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔